محترم ناظرین کرام، ہم نبیوں کے حوالے سے جو عقیدہ ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے اس حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ تو نبیوں کے بعد میں خاص طور پر ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی فضائل عطا فرمائے، ان پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی نبی ہونے کے اعتبار سے تو سارے نبیوں پر ایمان رکھنا فرض ہے۔ کسی بھی نبی کا انکار کرنا یہ آدمی کو کافر بنا دے گا۔ مسلمان یعنی حضور کی امت کا بھی اگر کوئی مسلمان پہلے نبیوں میں سے کسی نبی کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ دوسری بات جو پہلے ویڈیو میں رہ گئی تھی، اس ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہر نبی کی تعظیم فرض عین ہے۔ جتنے بھی نبی گزرے ہیں ہر نبی کی تعظیم فرض ہے۔ کسی بھی نبی کی ادنا بھی توہین یا گستاخی یا کفر ہے۔ یعنی کسی بھی نبی کے لیے کوئی ادنا یا ہلکا لفظ بول دینا جس سے ان کی گستاخی ہو جائے، آدمی اس سے بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ حضرات، تو نبی ہونے کے اعتبار سے سارے نبی ہیں اور سب نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمالات عطا فرمائے ہیں، لیکن ان نبیوں میں، ان سارے نبیوں میں کہوں نہیں بلکہ پوری مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر اور تمام کائنات، تمام مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آپ تمام نبیوں سے افضل ہیں، تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ دوسری بات کہ جو معجزات، کمالات اللہ نے نبیوں کو فردن یعنی الگ الگ عطا فرمائے، وہ سارے معجزات، کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکیلے حضور کی ذات میں جمع فرما دی۔ تو یہ فضیلت حضور کی ذات کو، ہمارے اور آپ کے آقا علیہ السلام کو یہ حاصل ہے کہ الگ الگ جو ان کو کمالات ملے تھے، معجزات ملے تھے، وہ سارے کمالات، معجزات ہمارے اور آپ کے آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیے۔ اچھا، دوسرا کہ ہر نبی ایک خاص قوم کی طرف، خاص ملک کی طرف، خاص علاقے کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، یعنی ہر نبی۔ لیکن ہمارے اور آپ کے آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ تو جس طرح انسانوں کو حضور کی اطاعت کرنا فرض ہے، ضروری ہے، اسی طریقے سے تمام مخلوقات کو، چاہے وہ جمادات ہو، حیوانات ہو، جنات ہو، فرشتے ہوں، اور سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ضروری ہے، کیونکہ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو ایک خصوصیت یہ بھی ہمارے آپ کے آقا علیہ السلام کو حاصل ہے کہ ان خصائص میں سے کہ آپ پوری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی، جیسے میں نے پہلی ویڈیو میں بتا دیا، آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور دوسری بات کہ آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اور آپ کا دین اسلام بھی قیامت تک باقی رہنے والا ہے، یہ بھی۔ اور تیسری بات، بہت سارے خصائص ہیں دنیاوی اعتبار سے اور آخرت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے آقا علیہ السلام کو جو خصائص عطا فرمائے ہیں، انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت تو ہے محبوبیت کبریٰ، یعنی محبوبیت کبریٰ کا منصب اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا کہ پوری کائنات تو اللہ کی رضا چاہتی ہے، لیکن اکیلے ہمارے حبیب، ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ خود اللہ رب العالمین بھی اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے، یہ محبوبیت کبریٰ۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا، آپ کو لیوائے حمد ایک جھنڈا عطا فرمائے گا، جس کے نیچے تمام اولین اور آخرین ہوں گے، تمام نبی آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اسی طریقے سے اور ایک خاصیت اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو شفاعت کبریٰ کا منصب عطا فرمایا۔ شفاعت کبریٰ کا منصب کیا ہے کہ حضور جب پوری کائنات
پریشان، پوری مخلوق قیامت کے دن سارے انسان پریشان ہوں گے. تفصیل تو بہت ساری ہے لیکن میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ جب سارے پریشان ہوں گے، جب شفاعت کی باری آئے گی تو کوئی بھی اللہ کے حضور شفاعت کی ہمت نہیں کرے گا. سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ ہماری آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھولیں گے. یعنی اللہ کے حضور سب سے پہلے حضور شفاعت فرمائیں گے. حضور کے شفاعت کے بعد پھر اور انبیاء، اللہ والے، صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، یہ اللہ کے نیک بندے گنہگاروں کی شفاعت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو شفاعت کبریٰ یعنی سب سے پہلے حضور شفاعت فرمائیں گے. اب شفاعت کا مطلب یہ ہے، بہت ساری اس کی کیٹیگریز ہیں کہ کبھی تو ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی بغیر حساب کتاب کے کسی کو جو ہے وہ شفاعت کر کے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے. کسی کا حساب کتاب ہو جائے گا اور اس کو جہنم کا حکم ہوگا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شفاعت فرما کر جنت میں داخل فرمائیں گے. کسی کے جو ہے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیں گے، کسی کے عذاب کو ہلکا کر دے گی. ہاں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا، جو بھی دنیا سے ایمان لے کر جائے گا، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے، دین ہمیں یہی بتاتا ہے، کبھی نہ کبھی وہ حضور کی شفاعت سے، اللہ کی رحمت سے، اگر گناہ اس کے کتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی وہ جہنم سے ضرور نکلے گا. حضور کی شفاعت سے یا اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے وہ جہنم سے نکل کر ضرور جنت میں جائے گا. لیکن جو ایمان لے کر نہیں گیا، کفار و مشرکین، اسی طرح مسلمانوں میں سے اگر کوئی بغیر ایمان کے دنیا سے گیا ہے تو کبھی بھی جہنم سے وہ نہیں نکل سکتا. تو شفاعت حضور کی پانے کے لیے بھی ایمان لے کر جانا ضروری ہے. خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر کوئی مسلمانوں میں سے وہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا ہو، وہ میلاد منانے والا ہو، اسی طرح وہ کہے کہ میں حضور سے محبت بھی کرتا ہوں، لیکن وہ کفر اور شرک کی بات بھی کرے، کام بھی کرے. حضرات اگر وہ اسی بات پر بغیر توبہ کیے اس کفر اور شرک کی باتوں سے مر گیا، اللہ نہ کرے وہ ایمان لے کر نہیں جائے گا تو اوروں کو تو چھوڑو، وہ حضور کی شفاعت بھی نہیں پا سکتا. اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو. لہٰذا دنیا سے جانے سے پہلے گناہوں سے بھی توبہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ غلط کام، غلط عقیدے، معاملات ہو گئے ہیں تو ان تمام معاملات سے آپ سچی پکی توبہ کر کے جائیں، تو انشاءاللہ اس ایمان کی بنیاد پر کبھی نہ کبھی ہم حضور کی شفاعت سے اللہ ہمیں جہنم سے انسانوں کو، مومنوں کو ضرور چھٹکارا عطا فرمائے گا. اللہ ہم سب کو حضور کی شفاعت کا حصہ عطا فرمائے.